लेकिन जो नाम हम सुनते हैं ना, हाबील और काबील, उस तरीके से इनका नाम मौजूद नहीं है। और ना ही वो वजह मौजूद है जो आज तक हम सुनते आए हैं। कुछ इसराइली रवायात ऐसी हैं जहां पर ये पूरा वाकया उस तरीके से है जो कि हमने सुना, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में इस वाकये को देखेंगे। जो कि बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जो वाकया है वो लोगों को बताएं। तो सूरह अल माइदा आयत नंबर 27 से ये वाकया शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्लू, और तुम पढ़कर सुनाओ, अलैहिम उन्हें, नबा वाकया, इब्नई दो बेटों का, आदमा आदम अलैहिस्सलाम के, बिलहक़ हक के साथ। और उन्हें आदम के दो बेटों का बरहक वाकया पढ़कर सुनाओ, इज़ जब क़र्रबा दोनों ने कुर्बानी पेश की, कुर्बानन कुर्बानी, फतुकुब्बिला तो वो कबूल की गई, मिन अहदिहिमा उन दोनों में से एक की, वलम और नहीं, युतकब्बल वो कबूल की गई, मिनल आखिरी दूसरे से। तो वो कुर्बानी जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कबूल नहीं की गई। काला उसने कहा जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, लअक़तुलन्ना का अलबत्ता मैं जरूर बजरूर कत्ल करूंगा तुम्हें, यानी अपने भाई को। काला उसने जवाब दिया, यानी जिसको कहा गया, इन्नमा बेशक बिलाशुबा, यतकब्बलु कबूल करता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, मिनल मुत्तकीना मुत्तकियों से। तो उसने जवाब दिया कि बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों से कबूल करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे जिन्होंने दोनों ने ही कुर्बानी पेश की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में, उनमें से एक की कुर्बानी को तो अल्लाह ने कबूल कर लिया और दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया। अब ये कबूल करने की और ना कबूल करने की क्या वजूहात हैं, हम इनके ऊपर रोशनी डालेंगे। असल मकसद इस वाक्य का समझेंगे कि इस वाक्य को बताने का मकसद क्या था। और फिर ये भी देखेंगे कि कहाँ तक ये वाकया जो है वो कुरान पाक और अहादीस बताती हैं और कहाँ पे ये वाकया हमें तौरात से और इसराइली रवायात से मिलता है। वाव है हरफ अतफ और उतलू फेले अमर, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि तुम पढ़कर सुनाओ, लोगों को बताओ वाकया किसका, दो बेटों का जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के थे। अच्छा जी, तालाम्बाओ इसका रूट वर्ड है और ये अंता की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है, तुम पढ़कर सुनाओ। अलैहिम उन पर मुतालिक है फेल उतलू के। और यहाँ तक देखें तो नबा एक वाकया, नून बा हमजा इसका रूट वर्ड है। ये एक मजदर इसम है जो कि मंसूब हालत में है और ये मुजाफ बनेगा। और इब्नई आदमा ये मुजाफ अलैह जो है, नबा इब्नई। अब ये देखिए नबा इब्नई ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन रहा है। ये मुजाफ और ये मुजाफ अलैह जो है ना, इब्नई आदम के दो बेटे, ये भी पूरा मुरक्कब इजाफी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी की वजह से नबा इब्नई आदमा, ये यहां से लेकर और यहां तक जो है ये पूरा पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनेगा। हम अगर देखें तो नबा इब्नई, इसको हम पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनाएंगे। आदमा जो है वो एक अलहदा से इसम आ रहा है चार। वैसे तो हम इसको देखें तो इब्नई आदमा भी है और फिर हम इस पूरे को ही पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बना लेते हैं। उस तरीके से ये क्या होगा, आदम के दो बेटों का वाकया। जब भी हम मुरक्कब इजाफी बनाते हैं ना किसी इसम को, और उसका जब हम तर्जुमा करते हैं तो वो एंड से शुरू होता है आखिर से। जैसे आदम के दो बेटों का वाकया या खबर, नबा होती है खबर। नबी भी इसी से देखिए मश्तक है कि नबी होता है खबर को देने वाला, किसी भी पैगाम को आगे पहुंचाने वाला, इत्तला देने वाला, खबर देने वाला। तो यहाँ पे ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी का जो पैटर्न है, नून बा अलिफ वाला हमजा इसका रूट वर्ड है। इब्नई आदमा, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये इब्नई जो है ना, ये
इबन, इबन कहते हैं बेटे को। यहाँ पे दो है ना, इबनी ना होना चाहिए था, लेकिन जब भी कोई मुजाफ मुसन्ना या फिर जमा वाला बनता है ना, तो नूने राबी उसका ड्रॉप होकर वो बनता है। इबनई ना जो था ना, ये इबनई रह गया। ठीक है, इबनई ये क्या था, इबनई ना। इबनई ना आदमा, आदम के दो बेटों का वाकया। बिलहक, हक के साथ। यहाँ पे मंसूब होने की वजह से ये फेल उतलू के लिए मफऊल बिही बन जाएगा, और बिलहक मुतालिक हो जाएगा फेल के। तो यहाँ पे फेल अपने फाइल और मुतालिक और मफऊल के साथ मिलके जुमला फेलिया इंशाइया बन जाएगा। जुमला फेलिया इंशाइया होगा। खबर क्या थी, इज, जब। इज जर्फ है और जर्फे जमा है, और हमेशा ये जो है इससे पहले एक फेल मज़कूर होता है, उज़कुरू, यानी तुम याद करो जब दोनों ने कुर्बानी पेश की थी। फेल हमेशा माजी में लेकर जाएगा। इस जब भी आएगा ना, बात माजी की हो रही होगी, कोई वाकया बताया जा रहा होगा, इसलिए ये उज़कुरू फेल जो महजूफ होता है ना, ये ईद के साथ मुजाफ और आगे पूरा जुमला मुजाफ अलैह उसके लिए मफूल बनता है। याद करो जब कर्रबा, उन दोनों ने कुर्बानी पेश की। कर्रबा फेल है माजी का, मुसन्ना मुजक्कर गायब का सीगा है, और हुमा की ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल मौजूद है, बाब मजीद फी से है। कुर्बानन मफऊल बन जाएगा, मफऊल मुतलिक फेल के लिए काफ राबा ही रूट वर्ड के साथ, यानी जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की। कर्रबा होता है ना, काफ राबा इसका रूप वर्ड है, तो कर्रबा होगा। वह सब लफ्जी मायने जो होता है ना, करीब करना, करीब होना। कुर्बानी भी कुर्बत हासिल करने के लिए पेश की जाती है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की का तकर्रुब हासिल करने के लिए, उसके करीब होने के लिए, उसकी रजा हासिल करने के लिए। तो इसीलिए रूट वर्ड सेम उसी तरीके से आया है। फतुकुब्बिला, तो वो कबूल की गई। फा हरफ अतफ है, तो कुब्बिला फेल है माजी मुजारे का मजहूल। फेल मुजारा मजहूल है। ये देखिए, तो कुबिला असल में अगर आप देखें ना, सॉरी, फेल मुजारे मजहूल नहीं है, फेल माजी मजहूल है। तो कुबिला फेल माजी मजहूल है, फ़ुइला के वजन के ऊपर है ये। फा आइन लाम जो वजन आता है फेल माजी का, जब उसको मजहूल बनाते हैं पहले पे पेश होती है, दूसरे के नीचे आइन कलमा नीचे जेर वाला होता है, जो कि बा नजर आ रही है, और लाम के ऊपर जबर होती है। ये फ़ुइला के पैटर्न पे है। ये ता इजाफी जो है ना, ये बाब की वजह से आया है। ठीक है, काफ बा लाम इसका रूट वर्ड है। इजाफी ता जो लाई गई है बाब की आई है, मजीद फी बाप से आया है, तो वो कबूल की गई। फेल है माजी का, मजहूल है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है। मिन अहदिहिमा, अच्छा, यह इसका नाइबुल फाइल हुआ फी जमीर हो गई। मिन हरफे जार है, अहदिहिमा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, ये मुरक्कब इजाफी मिन हरफे जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया और मुतालिक हो गया तो कुबिला फेल के। तो इस तरीके से फेल अपने फाइल, नाइबुल फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया। यानी कि क्या वाकया बताया गया कि जब दोनों ने कुर्बानी पेश की, तो एक की कुर्बानी कबूल हुई, उन दोनों में से एक की कबूल हुई। वलम, और नहीं हुई, युतकब्बल, और नहीं कबूल की गई। वाव हरफ अतफ और लम जो है वो जाजमा है और नफी के मायनों में आता है, मुजारे को मजजूम करता है। युतकब्बल, नहीं वो कबूल की गई। क्या चीज, कुर्बानी कबूल नहीं की गई। तो युतकब्बल फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, ये भी मजीद फी बाप से आया है, मजहूल का सीगा है, और हुआ इसके अंदर नाइबुल फाइल है। अब आप देखिए, तो कुबिला ये था फेल माजी मजहूल फ़ुइला के पैटर्न पे, और ये है फिर मुजारा मजहूल युतकब्बला, बा कलमा जबर के साथ। आइन कलमा हमेशा जो होगा वो जबर के साथ मजहूल की निशानी है। लाम कलमा जाजिम है, और लम ने अपना काम किया है, वो नहीं कबूल की गई। लम क्या होता है, दो तरह से असर करता है, मानवी असर भी करता है और जाहिरी असर भी करता है। मानवी असर क्या करता है, फेल मुजारे को माजी के मायनों में लेकर जा रहा है। आप ये देखिए, फेल मुजारा माजी के मायनों में नहीं आता, वो तो या खास होता है
حال کے لیے یا پھر مستقبل کے لیے، مگر جب اس کے اوپر لم جازمہ عاملہ حرف لگے گا تو وہ مجزوم بھی ہو رہا ہے اور میننگز بھی، معنی تبدیلی بھی لے کر آیا ہے۔ نہیں وہ قبول کی گئی تھی، یعنی کہ وہ واقعہ گزر چکا ہے، تو مضارع آ گیا ماضی کے معنوں میں۔ من الآخری، دوسرے سے، من حرف جار، الآخری مجرور، مرکب جاری کا پیٹرن حمزہ خوارا روٹ ورڈ ہوتا ہے کوئی دوسرا، آخر میں بھی ہوتا ہے اس کے معنی، اور اخر کہتے ہیں پیچھے والے کو، یعنی جو اس سے پہلے تھا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی دوسرے کے لیے بھی اسی معنوں میں بھی آتا ہے۔ من حرف جار سے الآخری مجرور، مرکب جاری کا یہ پیٹرن متعلق یتقبلا فعل کی ہو گیا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئے۔ تو ہوا کیا؟ قالا، اس نے کہا، یعنی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر غائب، قاف واو لام روٹ ورڈ، باب نون، قوالا اس کا روٹ ورڈ ہے، قاف واو لام، اور یہ دیکھیے کہ اجوف کے قاعدے میں آ کر یہ قوالا جو ہے یہ قالا میں تبدیل ہو گیا۔ لَأَقْتُلَنَّ کا لام لام تاکید بھی ہے اور اس کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں، یہ لام تاکید اور نون مشدد یہ آئی ہے دونوں تاکید کے لیے۔ اب جب یہ ضرور بضرور دو دفعہ آ گیا نا، تو یہ لام تاکید اور نون مشدد ان دونوں کی وجہ سے تاکید بہت زیادہ ہو گئی۔ اقتلا فعل ہے مضارع کا، میں ضرور قتل کروں گا، یہ لام کے اوپر جو زبر آئی ہے نا، نون مشدد کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نون مشدد کبھی کبھی اپنے پہلے والے صیغے میں چینج پیدا کرتی ہے، کبھی اس کو زید دیتی ہے، کبھی اس کو زبر میں بھی لے آتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ نون جو ہے مشدد اس زبر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ہے فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ، انا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اقتلا، اقتلا میں قتل کروں گا، مزید فی باب کا ہے، کا اس کا مفعول بھی ہے جو کہ فعل فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ کو مکمل کر رہا ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تاکید دیکھیں دو ڈبل تاکید کے ساتھ ہے، البتہ میں ضرور بضرور قتل کر دوں گا تمہیں، تجھے، اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے وہ۔ قالا اس نے کہا، اچھا یہ قالا کا مقولہ بن گیا، یہ جو بنا ہے نا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے ضرور بضرور قتل کروں گا، تو یہ قالا کے لیے مقولہ بنا، اس طرح قالا فعل اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ قالا اس نے کہا، اب یہ جواب جو آئے گا نا یہ بھی مقولہ بنے گا، اس نے جواب دیا، یہ دوسرا والا بھائی ہے جس کو قتل کرنے کی بات ہو رہی تھی نا۔ فعل ہے ماضی واحد مذکر غائب، ہوا کہ ضمیر اس کا نائب الفاعل آ گیا، آگے انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل مائے کافہ کے ساتھ آ رہا ہے جو کہ انا کے حسر کو ختم کر دے گا، یعنی اب انا نہ تو اپنا اسم بنائے گا نہ ہی اپنی خبر بنائے گا، بلکہ صرف تاکید کا کام کرے گا۔ بے شک، بلا شبہ، یتقبل وہ قبول کرتا ہے، یتقبل فعل ہے مضارع کا واحد مذکر غائب، باب مزید فی سے یہ آیا ہے، وہ قبول کرتا ہے، کون؟ اللہ، ظاہر فاعل آ گیا، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یعنی قربانی کو قبول کرتا ہے، من المتقین متقیوں سے، من حرف جار ہے، المتقین مجرور ہو گیا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، واو قافیہ روٹ پر سے نکلا ہے، اور یہ متعلق جو ہے یہ فعل یتقبل کے ہوگا، تو اس طریقے سے یتقبل فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جو کہ قالا کے لیے مقولہ بن گیا۔ تو قالا فعل جو ہے وہ اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئے۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہماری ہسٹری کا ایک بہت اہم واقعہ بیان کیا گیا کہ جب آدم کے دو بیٹوں کا یہاں پر ذکر ہے، ان دو بیٹوں کے نام تو مینشن نہیں کیے گئے، لیکن ہم چونکہ ان کو حابیل اور قابیل کے ساتھ جانتے ہیں، تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حابیل اور قابیل جو تھا نا، حابیل وہ بھیڑیے بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل جو تھا نا وہ کاشتکار تھا۔
یعنی کہ دو الگ الگ پیشے دونوں سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ حابیل جو کہ قتل ہوا تھا وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، قابیل جس نے قتل کیا تھا وہ اناج گندم اس طرح کی فصلیں اگاتا تھا۔ ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کے ہاں پیش کی، اللہ کے حضور پیش کی۔ حابیل نے قربانی کے کچھ جانور لیے، جبکہ قابیل نے اپنا اناج اور غلہ جو بھی تھا اس کے پاس وہ جا کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ دونوں نے اپنا اپنا رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کا طریقہ یا انداز یہ تھا کہ وہ اس کو جلا دیا، وہ جل گئی، جبکہ قابیل کی قربانی اسی طریقے سے رہی، یعنی قبول نہیں ہو سکے۔ تو اس زمانے میں یہ قربانی کو قبول کرنے کی ایک مطلب طریقہ ہوا کرتا تھا۔ آسمان سے شعلہ اترتا تھا، قربانی کی جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو جلا کے بھسم کر دیتا تھا۔ تو یہ لوگ اس وقت پہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ قبول ہو چکی قربانی۔ تو جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو قابیل جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں اب تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا جان سے۔ جبکہ اس کے بھائی نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو یہ اپنی قربانی قبول ہونے سے شورٹی بھی ہو گئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آ، آ، کیا کہتے ہیں میری قربانی کو قبول کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حابیل کی جو قربانی تھی نا وہ اخلاص اور تقوی کے ساتھ، اس نے بہت بہترین جانور قربان کیا تھا، صحت مند، تندرست اور جاذب نظر، اور اپنے مال کا سب سے بہترین حصہ۔ جبکہ کہا جاتا ہے کہ قابیل نے جو اناج ناقص تھا وہ اللہ کے حضور پیش کر دیا کہ بھئی ظاہر ہے یہ کون سا اب میرے استعمال میں آئے گا، ضائع ہی ہونا ہے نا، تو کیوں نہ میں اس کا صدقہ دے دوں یا کیوں نہ میں اس کی نظر چڑھا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ وہ قربانی قبول ہے جو کہ بہترین چیز ہو، تو بہترین چیز جب اللہ تعالیٰ کی ہمیں پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور قابیل کی قبول نہیں کی تو وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ تو حابیل کا یہ جو جواب تھا نا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اس کا پس منظر وہ چیز تھی، یعنی جو کوئی انسان اللہ کا خوف رکھے گا نا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ کی راہ میں بہترین جانور یا بہترین چیز کو قربان کرے گا۔ مستند احادیث سے یہ روایت اس طریقے سے ملتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ناحق قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ قتل کا طریقہ سب سے پہلے اسی نے جاری کیا تھا۔ یہ دونوں حوالے بہت زیادہ مستند ہیں، اور پھر آگے آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی لاش کو چھپایا بھی۔ تو اس سے سبق کیا ہے؟ ایک تو حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے دنیا میں وہ جرم کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، یعنی کہ وہ پہلا بندہ بن گیا قتل کرنے والا، اور قیامت تک جتنے بھی اس حسد میں کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو اس کا ایک حصہ قابیل کو بھی جائے گا گناہ کا۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تقوی والوں کی یعنی تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو قبولیت کا معیار بھی ہمیں یہاں پتہ چلا کہ صرف ظاہری چیز نہیں ہے بلکہ دل سے اخلاص بھی ہے۔ ظاہری چیز تو تھی ہی، اور دل کا اخلاص بھی تھا، نیکی بھی تھی۔ اور پھر تیسری چیز ہمیں کیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، برائی کی ابتدا کرنے والا، برائی کرنے والے جو بعد میں برائی کرنے والے ہوں گے نا، وہ ان کے گناہ میں شریک ہوگا۔ یعنی جس نے کوئی بھی برا طریقہ شروع کیا، ہم بدعات کو بھی اسی زمرے میں لیتے ہیں نا، کہ جس نے کوئی بھی برا کام شروع کیا، اس کی ابتدا کی، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کو فرض سمجھ لیا، تو پھر گناہ کے بوجھ میں وہ شخص بھی آئے گا، چاہے وہ کرنے والے لا علمی میں کر رہے ہیں یا کسی طرح بھی کر رہے ہیں۔ تو حابیل اور قابیل دونوں کے نام احادیث میں نہیں آئے، صرف قرآن اور صحیح احادیث میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، جبکہ اسرائیلی روایات جو ہم دیکھتے ہیں نا اور تاریخی آثار، علماء نے ان ناموں کو مشہور اور معروف قرار دیا ہے، لیکن اصل جو قطعی دلیل ہے نا وہ قرآن اور حدیث ہے۔
قرآن میں تو بالکل بھی حابیل اور کابیل کا نام بنام تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، اور یہ بات جو ہے یہ بات تاریخی اور تفسیری روایات میں ملتی ہے کہ حابیل اور کابیل کے درمیان اختلاف جو ہوا تھا وہ ایک شادی کے معاملے کے اوپر ہوا تھا۔ یہ بھی تفصیل قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو اصل سبب کے اوپر غور کیا ہے نا، جو زور دیا ہے، وہ تکبر، حسد، اللہ کی نافرمانی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ پھر اس کے اپنے نفس نے، اس کے اندر کے شیطان نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کے لیے آمادہ کیا تھا۔ تو یہ شادی والا واقعہ کہاں سے آیا جو آج ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے؟ اور ہم اس واقعے کو منسوب ہی اسی سے کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول آثار اور اسرائیلی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ تو ایک حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی، اور دوسرے حمل سے ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے، جن کی آپس میں مخالف شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ یعنی جو ایک دفعہ میں وطن سے پیدا ہوئے ہیں ان کی بعد میں پیدا ہونے والوں سے شادی کر دی جاتی تھی۔ تو حابیل جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ بہن خوبصورت تھی نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو جو تھا انہوں نے اس حسد میں آ گیا کہ جو خوبصورت بہن تھی اس سے کون شادی کرے گا، اور انہوں نے یہ قربانی جو اللہ کی راہ میں پیش کی تھی وہ بھی اسی وجہ سے پیش کی تھی۔ تو اللہ نے جب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو وہ حسد کی آگ میں آ گیا۔ تو یہ غیر مضبوط اسناد ہیں، اور ان کو قطعی حقیقت میں یا دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یقینی طور پہ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول بھی ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اور پھر قابیل نے حسد کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یعنی کسی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا، اور زمین کا یہ پہلا قتل تھا، اور یہ سب قرآن کریم میں اور احادیث میں موجود ہے۔ تو اس لیے عورت کی وجہ سے قتل ہوا یہ کہنا مکمل طور پر یقینی اور قطعی انداز میں درست نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات کیا ہے کہ اصل سبب حسد، تکبر اور اللہ کے فیصلے پہ ناراضی تھی، جبکہ شادی والا معاملہ بعض تاریخی روایات میں بطور ایک پس منظر شامل ضرور ہوا ہے، مگر اس کو کوئی قرآن اور احادیث میں اس کی جگہ نہیں۔